یہ میرے انکل ہیں. جی پلیز جاری. میں جو بیسیکلی جو اس وقت کی حالات و واقعات ہیں، اگر اس کو اس پیرامیٹر میں اگر ہم جو ہے نا اسیس کریں یا اس کو دیکھیں کہ اس وقت جو قوتیں تھیں ان کے انٹرسٹ کیا تھے، کشمیر کے اندر ان کے انٹرسٹ کیا تھے، اور جو اس ریجن کے اندر ان کے انٹرسٹ کیا تھے. لوکل جو کچھ لوگ تھے یا جو برٹش رول یہاں سے جب کلوز ہو کر جانے لگے تو ان کی اپنی یہاں وشز کیا تھی. اس کے اندر جو ہمارے یہاں کچھ لوگ پمپورٹ کا رول ادا کر رہے تھے، یا جو جس طرح سے ان کی لوکل انٹرسٹ تھے، کسی کو کشمیری کوئی مطلب جاگیر مل جائے گی، کسی کو کوئی خان کا سردار کا کوئی نام مل جائے گا، تو اس کے اوپر لوگوں نے بہت ساری چیزوں کو سیکریفائز کیا. اور پھر ایک ریلیجیسلی ایک پوری اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ تھاٹ ایسی تھی جس نے لوگوں کو سارا جو ہے نا وہ مینور کر دیا کہ جی یہ فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں نے بھی گلوکار کے حوالے سے یہ باتیں آگے، دوسروں کے حوالے سے آگے، تو پھر ان چیزوں کو سبوٹاج کیا گیا تاریخ سائٹ میں سے کیا. مگر میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا کیونکہ ان ساری چیزیں ڈبیٹ نہیں ہوئی ہے تو تھوڑی ایک دو باتیں. ایک مثلاً جو سوال میں نے جو رکھے تھے شروع میں، ایک تو یہ تھا نا کہ دیکھیے میرا اندازہ جو میری انٹرپریٹیشن ہے ریڈنگ ہے، ہر تھنگ تو ہر قیمت پر انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. چودھری حمید اللہ جو سینئر ممبر تھا مسلم کانفرنس کا، اس نے بھی بیان دیا تھا کہ کشمیر اگر انڈیا کے پاس چلے جائے تو مسلمان ناراض ہو جائیں گے، اور اگر پاکستان کے پاس چلا گیا تو ہندو ناراض ہو جائیں گے. اسی طریقے سے شیخ عبداللہ کے بارے میں بھی چلو اس میں کچھ ایمبیگوٹی ہے شیخ عبداللہ کے بارے میں. بہرحال یہ ہے کہ ہر کسی نے انڈیپینڈنس کی بات کسی نہ کسی اسٹیج پر کی، تو پھر کیا ضرورت تھی کہ ایک انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ اناؤنس کرنے کی. اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں. جب 4 اکتوبر سے پہلے جو پاکستان کی پوزیشن کی ریجن کے اندر وہ اتنی ڈومینیٹ اتنی اسٹرانگ پوزیشن نہیں تھی، اور یہ بہت ساری جو انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر جب یہ بنی ہوئی ہے، بہت ساری جو مسلمان کمیونٹی تھی وہ اس میں بھی تھی کہ شاید یہ جو بنی ہونے کے بعد ہے شاید پاکستان سسٹین بھی کرے گا یا نہیں کرے گا، کیا سکتا ہے. یہ ایک وہ امپیکٹ بھی تھا جس کی وجہ سے جو ریئلسٹک اس وقت کی لیڈرشپ تھی وہ تو یہ سمجھتی تھی کہ جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشمیر کی یہ سچویشن ہے، اگر یہ انڈیا کو انٹرسٹ اس کے اپنے انٹرسٹ اس ریجن کے پاکستان کے اندر ہے، تو اگر براڈر اس کشمیر کی ٹیریٹری کو، کشمیر کے جو بیک گراؤنڈ ہے یا کشمیر کا جو اس کو اگر سیکیور کرنا ہے، سیف کرنا ہے، تو اس کے لیے ایک جو ہے نا ڈیوریبل راستہ ہے کہ ان کو کشمیر کی اپنی آئیڈینٹی جو ہے نا یہ قائم رہنی چاہیے. اور یہ آئیڈینٹی اس کو کس طرح قائم رہ سکتی ہے، اس کا اوپر انہوں نے 4 اکتوبر کی جو ان کی ساری صورتیں تھی کہ اس آئیڈینٹی ٹھیک ہے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہندوستان اور پاکستان کو یہ بڑی دو ملک بن گئے، ان کو ساتھ ہمارے بائی لیٹرل کس طرح کے ریلیشن ہو سکتے ہیں، ہماری اکانومی کے ساتھ کس طرح ٹریڈ ہو سکتی ہے. کیونکہ اس وقت جموں ہے، یہ سارے ریجن ایسے کہ لداخ تھا، یہ سارا ایک مطلب اس کے اندر یہ تصور کیا جا سکتا کہ یہ ساری 83,000 مربع میل کا جو علاقہ ہے اس کے اوپر ایک آئیڈینٹی، اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا ایز اے کشمیری جو ہے نا نیشن. تو یہ تو الگ بات ہے کہ اس کے اندر نیشنلٹی بہت تھی، چھوٹی چھوٹی نیشنلٹی تھی. گلگت کے اندر بھی مختلف لوگ تھے، لداخ کے اور لداخ کے اندر لے کے، اور پھر جموں کے اندر، اور پھر یہ مختلف لینگویج کے حوالے سے پاپولیشن کی جو ڈومینیشن تھی. تو اس وقت جو براڈر اپروچ تھی وہ یہ تھی کہ اس کو کیسے ہم جو ہے نا ایک آئیڈینٹی کو، کشمیر آئیڈینٹی کو بچا سکتے ہیں. تو اس وقت کے جو لوگ تھے ان کا ریئلسٹک ویو تھا کہ اس کو الگ سے ملک کی صورت میں. یہ بعد میں چیزیں کیا ہوئی کہ اس کی انڈیپینڈنس کس قدر جو ہے نا یہ اس پہ ہو سکتی ہے. بہت ساری دنیا کے اندر ایسے ممالک موجود ہیں جن کی اپنی کوشش، یہ اس طرح کی سچویشن تھی. زیادہ ایمفیسس آئیڈینٹی کے اوپر تھی، لیکن یہ ہے نا کہ یہ جو دو قومی نظریہ اس میں تو یہ آ گیا نا، اس میں یہ ڈوب گئے، یا اس میں اس نظریہ کے مطابق ہی جو ایکشن ہوا اس طرف سے یا اس طرف سے. اصل میں یہ ہے کہ وہ تو لمبی بیک گراؤنڈ ہے، اگر اس کو ٹو نیشن تھیوری کے اوپر ڈسکس کریں گے تو پھر اس کے صحیح آفٹر افیکٹس. جی
نہیں مثلا آج جو لوگ آج جو کچھ فیل کیا جاتا ہے نا جی آج اس وقت جس ماحول میں ہم کھڑے ہیں جو گلوبل سچویشن ہے یا آج جس طرح انڈیا اور پاکستان کے حالات ہیں یا پاکستان کے انٹرنل جو حالات نظر آتے ہیں تو پھر مختلف لوگوں کے ویوز ہے کہ اس وقت دو قومی نظریے کو جن لوگوں نے یوز کیا یا دو قومی نظریہ کیا تھا کس طرح سے اس کو انٹرپریٹ کیا گیا وہ پھر ایک لمبی ڈبیٹ ہے اس کو میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا ہوں فی الحال. چلو یعنی کہ آپ کیا کہیں گے جو 4 وزیر اعظم تبدیل ہوئے ہیں یہاں وہی تسلسل قائم ہے نہیں 4 اکتوبر والا تسلسل تو وہی ہے آج بھی جی پلیز پلیز کوئی تبدیل نہیں جی ہاں جی جی بالکل میں 2-3 ان کے پاس واپس آئیں گے. ایک تو سوال اٹھتا ہے نا کہ 4 اکتوبر کی آپ نے جو فرمایا نا کہ کیوں ایک تو یہ ہے کہ دو قومی نظریہ اس سے ریاستوں کا تعلق قطعی طور پہ نہیں تھا یعنی بالکل نہیں تھا یعنی کوئی 1% بھی ان کے ساتھ کا لنک نہیں تھا ریاستوں کے ساتھ جو پوسٹ بڑھ ریاست تھی. دو قومی نظریہ کا تعلق جو ہے وہ خالصتاً برٹش انڈیا جو تھا جہاں وہ اس کی گورنمنٹ تھی ان کے ساتھ ان علاقوں کے ساتھ ٹھیک. ایک تو یہ بات جو میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ کہتے ہیں نا کہ 4 اکتوبر کو میں پھر کیوں بنایا اس میں چونکہ 15 اگست کو مہاراجا نے 14 اگست کو جو مہاراجا نے معاہدہ کیا گورنمنٹ پاکستان کے ساتھ وہ جو کہ ٹھیک ہے اس کی روشنی میں وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی مطلب اس طرح کا کوئی شخص جو ہے اس کو مطلب میٹ کیا جائے وہ ڈھیلا ڈالا یا کوئی اس طرح برائے نام قسم کا کوئی شخص وہ رکھنا چاہتے تھے. اور پھر 24 اکتوبر کو ضرورت اسی لیے پڑی کہ چونکہ 22 اکتوبر کو چونکہ انہوں نے وہ داخل کر دیا اور وہ یکدم نہیں ہو گئے تھے تو اس کے لیے پچھلے 6 مہینوں سے 1 سال سے وہ باقاعدہ جدوجہد جاری تھی وہ لگے کہ ٹھیک ہے. تو جب 22 اکتوبر کو وہ داخل ہو گئے وہ وہاں سے آگے نکل گئے تو پھر چونکہ انہوں نے جو یہ پلان کیا ہوا تھا کہ کشمیر فتح ہو گیا اس لحاظ سے یہ ایسے لوگ رکھنا چاہتے تھے جو ان کی مٹھی میں 24 اکتوبر کو سے اس لیے اس کو تشکیل دو. ظاہر ہے ہم نے یہاں پہ دو کمیونزم کو زیادہ بیسٹ نہیں صرف اس کو ٹچ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ میری جو ریڈنگ ہے 4 اکتوبر اور 24 اکتوبر کی تھوڑی سی ایک ڈفرینس ہے. وہ بے شک لفظی یا مطلب ویسے ہی برائے نام ہو لیکن جو 24 اکتوبر کی جو حکومت تھی اس میں انہوں نے ایمفسائز کیا کہ یہ جو ہماری حکومت ہوگی یہ نان کمیونل ہوگی کہ اس میں کوئی ہم ڈفرینس نہیں محسوس کریں گے بلکہ انہوں نے کہا کہ اس میں ہندو اور سکھ بھی کابینہ بھی میں موجود ہوں گے. جو 4 اکتوبر والی تھی وہ اس میں کوئی ایسی بات سامنے آتی نہیں ہے. تو پھر یہ جو 4 اکتوبر پھر 6 اکتوبر کو وہ چلے گئے ان کو گرفتار کرنے کے لیے کیونکہ میں آپ کو پڑھا دوں نا ایک چیز کہ انہوں نے کیا یہ جو انہوں نے اعلان کیا تھا 4 تاریخ کو انگلش میں اس نے کہا کہ with the termination of the paramountcy of the British Crown the ruling family of Kashmir have lost whatever rights it claimed under the Treaty of Westminster. کہ انہوں نے کہا کہ اب جو برٹش جا رہے ہیں یہاں سے تو جو فیملی رول کر رہی ہے کشمیر میں اب تو اس کا کوئی حیثیت ہی نہیں رہی ہے. جو معاہدہ امرتسر تھا وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی under which Kashmir was transferred by the British to Maharaja Gulab Singh, the forefather of the President. پھر قیمت بتائی جاتی ہے. تو پھر اس میں لکھا ہے کہ if after 1 p.m. on 4th October Hari Singh, the present Maharaja, or any person acting under his orders or instructions claims to rule over the state, he shall be punished according to the laws of the provisional government. تو یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے نا جی کہ 4 اکتوبر کے 1 بجے کے بعد اگر مہاراجہ پھر بھی کہتا کہ میں مہاراجہ ہوں تو واجب قتل ہے. اور جو ہے اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جب انگریز چلے گئے تو مہاراجہ جو ہے وہ اس کا معاہدہ ختم ہو گیا. ہاں وہی بات معاہدہ تو نہیں معاہدہ اس کا جو ہے یہی وہ کوئی معاہدہ تو نہیں تھا ایسا کہ جی ہم ایگریمنٹ تھا لیکن وہ تو انہوں نے اس کو دیا تھا نا مطلب اس نے خریدی ایک چیز اس طرح اسی ڈیٹ کے اوپر میں کلوز کرنا چاہتا ہوں. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا میں اس کو پہلے وائنڈ اپ کر رہا ہوں. بات یہ ہے نا کہ جو معاہدہ ہوا نا 1846 کا تو انگریزوں نے یہ کہا کہ ریاستوں سے جو ہمارے معاہدے ہیں وہ معاہدے ختم ہو کل ختم ہو گئے اور ریاستیں اپنی سابقہ پوزیشن میں بحال ہو. ٹھیک ہے. ہم اگر آج یہ کہیں جی کہ ریاست بقول اس کے کہ ریاست اس معاہدے سے پہلے کی پوزیشن پہ اگر بحال ہو جائے اس میں آزاد کشمیر شامل تو نہیں تھا وہ تو سر ویلی کی مطلب حصہ تھا. جموں الگ ریاست تھی الگ ریاست تھی
मतलब ये रजौरी अलग थी, तो इस तरह की बात ये नहीं थी कि इनको हुकूमत का हक मिल गया था। तो माहिदा जब खत्म हुआ तो उन्होंने फिर साथ दिया, ऑप्शन दिया कि आप जो है ना वो अपनी जो हुकूमत है उसको अपने तौर पे तश्कील कर लें। सर जी एक मैं आपकी वो करना चाहता हूँ कि ये जो था जो रियासतों के साथ जो माहिदे होंगे वो माहिदा नहीं था उसमें शामिल, उसमें जो 1865 वाला कोई माहिदा नहीं था, वो माहिदा नहीं था बेसिकली, वो तो एक सौदा था ना, माहिदा तो जिसको एग्रीमेंट माहिदा तो उसके बाद जो उन्होंने रियासतों से, जब अंग्रेज़ यहाँ पे बैठे रहे और उन्होंने रियासतों से, जैसे मसलन गिलगित बल्तिस्तान के साथ महाराजे के साथ उनका एक एग्रीमेंट था, तो उन्होंने कहा कि जब हम वापस जाएंगे तो हमारी ये वापस चली जाएंगी। इस तरह के जो माहिदे थे रियासतों के साथ वो रिचार्ज हो रहे थे। तो मतलब इतना सुनो ना, मतलब इतना बड़ा दावा, ठीक है, और ये है कि और ये है कि हाँ कि उस 4 अक्टूबर की गवर्नमेंट का ऐलान है, उसमें ना किसी हिंदू सिख को कंसल्ट किया गया। मतलब आप इस पूरे इलाके, ज़ाहिर पूरी रियासत की बात कर रहे हैं ना, ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है किसकी प्रोविजनल गवर्नमेंट है? सिर्फ एजेके का खाता उसका तो नहीं था। अक्सरियत हमारी थी, हम जो चाहें वो बनाएं। हिंदू और सिखों को क्या मेरे ख्याल में ऐसा ही दावा था, हमारी अक्सरियत थी, हमें हुकूमत मिलनी दावा चाहिए करते हैं कि जैसे ही इंकलाब आएगा तो हम सरमायादारों को लटका देंगे, हिंदू और सिखों को क्या कुछ रहा हूँ उनको फांसी साथ रहोगे या नहीं रहोगे। शायद मेरे ख्याल में इसी तरह का उन्होंने कहा कि भाई अब चूंकि तुम्हारा मायदा खत्म हो चुका तो अब जो भी तुम्हारा साथ देगा हम उसको लटका देंगे। नहीं देखें, हमारे साथ ज्यादती हुई है और हमारे आप लोगों ने करवाई है और अभी तक भी करवा रहे हैं। 4 वज़ीर-ए-आज़म इसको वादा भी करेंगे ना, हमने जाना भी है। पूछो जो लोग 4 दफा आपने 8 बजे का टाइम दिया था, 2 मिनट रुको किस प्रोटोकॉल के प्लीज, हमें क्योंकि हमें आप जो है ना आप क्योंकि आप करेंगे तो पूरी कश्मीर की तारीख पढ़नी पड़ेगी हमें लोगों। सही। चलो ये आज हमने एक एफर्ट की है, कोशिश की है, इंशाल्लाह आइंदा करेंगे तो और शार्प हो जाएगा और इंशाल्लाह बेहतर होगा। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है। तो ठीक है, हमने 4 अक्टूबर को डिस्कस किया। ज़ाहिर जो दीगर बातें हैं उससे पहले या उसके बाद मौजूदा सूरत-ए-हाल में आप 4 वज़ीर-ए-आज़म की बात कर रहे हैं, वो एक अलग टॉपिक है ना, वो ये जो 4 वज़ीर-ए-आज़म का टॉपिक है ये भी इसके लिए कई घंटे चाहिए ना, ठीक है। तो ये है कि इसमें कुछ जो नतीजा है वो ये है कि वो जो 4 अक्टूबर की गवर्नमेंट है, कम से कम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसको मशकूक समझते हैं या पाकिस्तान की साजिश वगैरह समझते हैं। एक तो ये चीज़ डेफिनेट है कि ये जो 4 अक्टूबर की गवर्नमेंट बनी है, ये कोई हमारे पूरी कश्मीर के लोगों के कोई कंसेंसस तो था ही नहीं इसमें कि भाई ये कि हम ये हुकूमत बनाते हैं, ठीक है। और जबकि सवालिया निशान ये भी हैं कि हरी सिंह खुद इंडिपेंडेंट रहना चाहता था, ठीक है, फिर इनको एक अलग जो है ना रिपब्लिक गवर्नमेंट ऐलान करने की क्या ज़रूरत, ठीक है। मैं समझता हूँ कि हरी सिंह जो है ना, मतलब जो उससे पहले थे प्रताप सिंह और उससे पहले रणबीर सिंह और उससे पहले गुलाब सिंह, अगर 101 साल की इनकी गवर्नेंस को देखें तो ये वक्त के साथ साथ ये लोग एडजस्ट होते रहे, ठीक है। उनको गुड गवर्नेंस की अहमियत उनके सामने थी, कवानीन सख्त थे, ठीक है, इन्वायरमेंट के ऊपर उन्होंने प्रोटेक्ट किया हुआ था, क्राइम जुराइम के ऊपर भी उनका एक सिलसिला था, ठीक है। हमारे पूरी रियासत के हर सिमत से रास्ते खुले हुए थे, कारोबार खुला हुआ था, ठीक है। ये तो हमारे अपनी बदनसीबी है कि इस दौर में जब टेक्नोलॉजी भी है, हर चीज़ है, लेकिन हमारे सारे रूट्स बंद हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि हमारे पास एक बहुत ही तेज़ गाड़ी है फेरारी, लेकिन उस फेरारी की एक्सेलेरेटर काम नहीं कर रहा है, हम उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो उस फेरारी का क्या किया जाए? तो उसको बेच दो, अंग्रेजों को दे दो, बेच दो। नहीं तो इन्हें के ठीक कर लेंगे। जो हमारी चीज़ है हम ज़्यादा उसकी देखभाल करेंगे ना, हमें सिर्फ स्किल्स चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, जो चीज़ें हमें दरकार है वो तो हम बार्गेनिंग के ज़रिए, किसी मुआहदे के ज़रिए वो तो हम ले सकते हैं, वो तो ऐसी कोई बात नहीं। एक और डिबेट रखें जी आप खुली जी, एक और सही। और भी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन चलो टाइम नहीं है, अगर हम ऐसे बैठे रहे हम यानी कि 2-3 दिन ऐसे ही यहाँ बैठ के हम बातें जारी रख सकते हैं। हाँ सही है जी, तो ठीक है। मैं समझता हूँ कि जो ज़रूरी अहम बातें थी वो वही हैं, और थोड़ा सा मुझे भी एक आइडिया हुआ है कि क्या पिक्चर है इनके लोगों के अंदर इन तारीख़ों और इन इवेंट्स के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर participating in the Civil Society Forum AJK that took place today on the 4th of October 2010, corresponding to the date in 1947 when a provisional Republican government was announced in Rawalpindi.
in 1947. Thanks very much for participating. Shukriya.